غزہ سیز فائر ڈیل یہ کیسے کامیاب ہوئی؟ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کامیابی ہے یا ٹرمپ کی دھمکیوں کا نتیجہ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ غزہ سیز فائر ڈیل اسرائیل کے لیے ایک کامیابی ہے یا یہ فلسطینی لوگوں کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ یہ کس کی ناکامی ہے اور کس کی وکٹری؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈیل کے سارے محرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سیز فائر ٹاکس کافی عرصے سے چل رہی تھیں قطر میں، اور قطر اس حوالے سے اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ امریکہ نے بھی اس حوالے سے کچھ پروپوزلز دیے تھے، اور مصر بھی ایک ہمسائے کے طور پر اپنا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ یعنی فلسطین اور اسرائیل کی ان ٹاکس میں قطر، امریکہ اور ایجپٹ کا بھی ایک کردار تھا، اور ان کے آفیشلز ان مذاکرات میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ ان ٹاکس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ٹاپ آفیشلز نے ڈائریکٹ شمولیت اختیار کی۔ بلنکن، بائیڈن، ایجپٹ کے پریزیڈنٹ، قطر کے فارن منسٹر اور حماس اور اسرائیل کے ریپرزینٹیٹیوز۔ ان سیز فائر ٹاکس میں جو 3 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو فالو کیا جا رہا تھا، یعنی اس کے ارد گرد ساری بحث ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ غزہ میں فوراً سیز فائر ہو، اسرائیلی ٹروپس کی واپسی ہو، حماس اسرائیل کے کیپٹیوز چھوڑے، اور اس کے بدلے اسرائیل بھی فلسطینیوں کے سینکڑوں قیدی چھوڑے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، جو اسرائیلی جیلوں میں مخدوش حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اس کا نقطہ یہ تھا کہ ایونچولی غزہ کے لوگ واپس اپنے گھروں میں جائیں گے، آباد ہوں گے، اور ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا۔ امریکہ بھی اسی بات کو پرسو کر رہا تھا کافی عرصے سے۔ اینالسٹ کے مطابق ان ٹاکس میں اس وقت تیزی دیکھی گئی جب امریکہ کے صدارتی انتخاب ہوئے اور اس میں امریکی عوام نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو الیکشن جتوایا، اور ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح ٹرمپ نے ساری سائٹس کو دھمکی دی کہ میرے آنے سے پہلے سیز فائر ڈیل کر لو، نہیں تو دوزخ کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ All hell will break loose۔ یہ جو دھمکی تھی ٹرمپ نے سب کو لگائی تھی، یہ صرف حماس کے لیے نہیں تھی، یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے لیے بھی ایک پیغام تھا، اور وہ کس طرح یہ ہم ویڈیو کے آگے حصے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آتے ہیں ہم ذرا ڈیل کی تفصیلات پر۔ یہ ڈیل جنگ کے 460 دن بعد اپروو ہوئی ہے، جس میں اسرائیل نے تقریباً 47,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد فلسطینی انجرڈ ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کی آبادی کے تناسب کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ 20 لاکھ سے زائد کی پاپولیشن ہے غزہ کی، اور اس میں سے 1.5 لاکھ افراد ڈائریکٹلی متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے لاکھ زخمی ہوئے ہیں اور 50,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے سکیل پر انسانی جان کا ضیاع اور انفراسٹرکچر کے نقصان کی بات کریں تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ غزہ کی 80% جو عمارتیں تھیں وہ اب رہنے کے قابل نہیں رہیں۔ وہاں پر جتنی ریلینٹلیس بمباری کی ہے اسرائیل نے، وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ یعنی 1.25 سال سے زائد عرصے کے بعد یہ ڈیل فائنلائز ہوئی ہے، اور اس دوران غزہ کا جو حال ہوا ہے، ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ لیکن اس میں ایک کی فیکٹر تھا جس نے کسی نہ کسی حد تک حماس کو ایک ایج پرووائڈ کیے رکھا، اور وہ تھے اسرائیلی ہاسٹیجز۔ ابھی بھی وہ تقریباً 100 کے قریب، 94 اصل نمبر بتایا جاتا ہے، وہ حماس کی حراست میں ہیں۔ وہ کن ٹنلز میں ہیں آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے نیتن یاہو پر سب سے زیادہ پریشر تھا، اور کہاں سے پریشر تھا؟ ڈومیسٹکلی، یعنی ان کی اپنی عوام ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے پیارے چاہیے، اور اسرائیل پوری دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بندے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعداد میں کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے، اس لیے ہم اتنا زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، اور اس لیے ہم ایک جان کی پرواہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم وار آف سروائیول لڑ رہے ہیں، ہم کوئی عام جنگ نہیں لڑ رہے۔ وہ ان کا ایک نیریٹو ہے کہ ہمارا ایک بندہ تمہارے 1000 بندوں کے برابر ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب انہوں نے کیپٹیوز کی ریلیز کی کوئی بات چیت کی ہے تو اسرائیل کے ایک بندے کے بدلے 100 فلسطینی چھوڑے گئے ہیں، جن کو حماس کے آفیشلز کی بولتے ہیں، یعنی چابی۔ وہ ایک اسرائیل کا بندہ ان کے کئی لوگوں کو چھڑانے کے کام آتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی کیبنٹ میں بین گویر جیسے ایکسٹریم رائٹ پولیٹیشینز بھی موجود ہیں، اور انہوں نے اس ڈیل کی کافی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک بندے کے پیچھے سینکڑوں بندے چھوڑے ہو، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اسرائیلی آفیشلز کی جانب سے ڈیتھ سینٹنس کا سامنا کر رہے ہیں۔
ان کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، اور یہی حماس کا وہ مطالبہ تھا جس کی وجہ سے اسرائیل کہتا تھا کہ ان کے مطالبے ناقابل قبول ہیں۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ جو ڈیتھ سینٹنس فیس کر رہے ہیں ان کو چھوڑو، اب ان کو چھوڑنے پر کافی حد تک آمادہ ہوا ہے اسرائیل۔ بائیڈن کے اعلان کے 2 دن بعد اسرائیلی کیبنٹ نے اپروو کیا اس سیز فائر پلان کو، کیونکہ کافی زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی اندرونی طور پر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس ڈیل کا جو پہلا فیز ہے وہ 6 ہفتوں کا ہوگا، جس کے تحت 33 اسرائیلی پرزنرز چھوڑے گی حماس، اور یہ 33 پرزنرز بھی حماس قسطوں میں چھوڑے گا، کبھی 3 قیدی، کبھی 6، کبھی 10، کبھی 9۔ جو ٹاکس آگے بڑھتی جائے گی پہلے سٹیج میں، اور یہ پہلا سٹیج ہوگا 6 ہفتوں کا، اور اس دوران جو سینکڑوں فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے گا۔ اور پہلے فیز میں صرف یہ مینشن کیا گیا کہ اسرائیل ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا سے وڈرا کرے گا، پورے غزہ سے وڈرا نہیں کرے گا، صرف ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز سے۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل اس کی اپنی انٹرپریٹیشن بھی لے سکتا ہے اور باقی علاقوں پر بمباری جاری رکھ سکتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ سیز فائر اعلان کے بعد اسرائیل کی بمباری میں مزید تیزی دیکھی گئی ہے۔ تو یہ مینشن کیا گیا کہ پہلے فیز میں صرف ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا سے وہ نکلیں گے، اور آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے۔ ان کے گھر کیا ہے؟ ملبے کا ڈھیر۔ وہ اپنے تباہ شدہ گھروں میں واپس جائیں گے آہستہ آہستہ، اور جو امدادی سامان ہے، جو ٹرکس ہیں، اسرائیل غزہ میں ان کی انٹرنس کے حوالے سے بھی نرمی کرے گا۔ سیکنڈ فیز میں پھر یہ ہوگا کہ حماس ان کے سارے کیپٹیوز کو چھوڑے گا، یعنی جو 60 سے 70 حماس کے پاس رہ جائیں گے وہ ان کو چھوڑے گا، اور اسرائیل پھر گریجول واپسی کی تیاری کرے گا غزہ سے۔ ریسٹوریشن آف سسٹینیبل کام، یعنی ایک پیسفل ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی دونوں سائڈز کی جانب سے سیکنڈ فیز کے 16ویں دن میں، اور پھر تیسرے فیز میں کیا ہوگا؟ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، اور آہستہ آہستہ ریکنسٹرکشن کی جانب بڑھیں گے، جس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، اور اس میں کن کمپنیز کو ٹھیکے ملیں گے یہ ابھی ہمیں نہیں پتا۔ ریہیبلیٹیشن میں عرب کمپنیز آگے آئیں گی، قطری کمپنیز آئیں گی، ٹرکش کمپنیز آئیں گی، مصری کمپنیز آئیں گی، یا پھر امریکی کمپنیز، اور شاید ایسی امریکی کمپنیز آئیں جن میں آلریڈی اسرائیلی لابیز کے شیئرز ہوں گے۔ فرسٹ فیز میں ان پرزنرز کو چھوڑا جائے گا جن کی حالت مخدوش ہوگی، سویلین عورتیں چھوڑی جائیں گی، فیمیل سولجرز، بچے اور بوڑھے مرد حضرات، اور وہ سویلینز جن کی حالت کافی نازک ہے۔ دوسرے فیز میں سٹیبل میل سولجرز کو چھوڑا جائے گا، ان کو پہلے فیز میں بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ حماس نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ان 33 ہاسٹیجز کے علاوہ جن کو فرسٹ فیز میں چھوڑا جائے گا، باقیوں کو ہم چھوڑنے کی گارنٹی نہیں دیتے جب تک کہ کمپلیٹ وڈرال نہیں ہوگا اسرائیلی ٹروپس کا غزہ سے، اور لانگ ٹرم سیز فائر کو جب تک ہم ایکسپیرینس نہیں کر لیں گے۔ جو فار رائٹ ایلیمنٹس ہیں اسرائیلی حکومت کے، وہ کافی زیادہ غصے میں ہیں، جیسے بین گویر وغیرہ کی ہم نے بات کی، انہوں نے گورنمنٹ چھوڑنے کی بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس کو آگے لے کر چلا جاتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ غزہ پر دوبارہ چڑھائی کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ غزہ میں ایک دن ہم مشن کو پورا کریں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے کافی زیادہ کور کیا تھا، نتن یاہو بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم نے جاب کو فنش کرنا ہے، فنش دا جاب، فنش دا جاب، اور وہ کیا تھی کہ حماس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ کسی کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو آپ اس سے مذاکرات نہ کر رہے ہوتے اور اس سے ڈیل سائن نہ کر رہے ہوتے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ اسرائیل کو کتنی بڑی شکست کا سامنا ہوا ہے کہ یہ جو بار بار کہتے تھے کہ ہم نے جاب کو ختم کرنا ہے، مطلب فنش دا جاب کی جو بات ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکی، بلکہ ان سے وہ مذاکرات کر رہے تھے، اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آئی تھیں کہ دوحہ میں جس بلڈنگ میں نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پر حماس کے آفیشلز بڑا تن کے رکھتے تھے ان کو، اور ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور بیچ میں جو مڈل مین ہوتے تھے ان کے تھرو یہ نیگوسیشنز کیا کرتے تھے۔ یہ فرسٹ فلور پہ ہوتے تھے اور اسرائیلی آفیشلز نچلے والے فلور پہ، اور حماس کی لیڈرشپ پوری طرح اپنی بات منواتی تھی۔ اسرائیلی آفیشلز کے مطابق اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کی ہلاکت سے پہلے یہ زیادہ چوڑے ہوتے تھے، لیکن ان کی اسیسینیشن کے بعد ان کی ٹون میں کسی حد تک نرمی آئی ہے اور مذاکرات فائنلائزیشن کی طرف بڑھے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں ایک اہم کردار ٹرمپ نے بھی ادا کیا۔ ٹرمپ نے جو دونوں سائڈز کو دھمکی لگائی تھی کہ بہت برا ہوگا کہ اگر میری انوگریشن سرمنی سے پہلے آپ نے سیز فائر ڈیل نہ کی۔
ٹرمپ کا تو یہی نیریٹو ہے کہ میں نے جنگوں کو ختم کرنا ہے، میں نے رشیا یوکرین جنگ کو بھی ختم کروانا ہے اور مڈل ایسٹ والی اس جنگ کو بھی۔ اور آپ دیکھیں ٹرمپ کے آنے سے صرف 3 دن پہلے یہ کتنی بڑی ایک ہسٹورک ڈیل ہوئی ہے۔ اب اس میں بائیڈن کی انتظامیہ اور ٹرمپ کی ٹیم دونوں کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں دونوں کا کردار ہے، لیکن امپیکٹ فل جو اس میں ایلیمنٹ تھا وہ ٹرمپ کی انٹرنس تھی۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد یہ چیزیں فائنلائزیشن کی طرف بڑھی ہیں اور ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور ایک موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ٹرمپ نے جو مڈل ایسٹ کے لیے اسپیشل انوائے مقرر کیے ہیں ان کو بھی انہوں نے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ان ٹاکس میں شرکت کی تھی۔ اور اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ہسٹری میں بڑا ریئر دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسری انتظامیہ پرانی انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے، مطلب ٹرانزیشن پروسیس میں اس طرح کی کولیبریشن بڑی ریئر نظر آتی ہے جس میں دونوں انتظامیہ کے آفیشلز نے مل کر کام کیا ہے۔ اور ٹرمپ کے جو نمائندے تھے مڈل ایسٹ کے لیے جب وہ مذاکرات کے لیے اسرائیل گئے تھے، انہوں نے نیتنیاہو کی کافی آرم ٹوئسٹنگ کی تھی اور ان کو پریشرائز کیا تھا کہ آپ کو یہ ڈیل ماننی ہوگی۔ 3 سے 5 دن انٹینس نیگوسیشنز ہوئی تھیں جس میں ساری لاجسٹکس ساری ڈیٹیلز فائنلائز ہوئی ہیں، اور یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی سب کچھ ہوا ہے، اور یہ ساری ڈیولپمنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایسکلیٹ ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں نعیم قاسم، انہوں نے فلسطینی لوگوں کو اس ڈیل کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ابھی بھی ریزسٹنس گروپس موجود ہیں اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ واقعی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل ان سے بات چیت کرنے پر مجبور ہوا اور ان سے سیز فائر ڈیل کی ہے۔ اگر آپ کا ایک واضح اپر ہینڈ ہو اور آپ کو کسی کی پرواہ نہ ہو تو آپ مذاکرات نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے اپنے بروٹل اقدامات کو جاری رکھتے ہو۔ لیکن ان کا جو ایک بہت بڑا دعویٰ تھا اور جو ایک آبجیکٹو بنایا ہوا تھا کہ آخری حماس کے بندے کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ پورا نہیں ہوا، بلکہ اسی حماس سے یہ مذاکرات کرتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی جیت ہے؟ جو اسرائیل پہلے بات کرتا تھا کہ ہم نے حماس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، وہ تو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے، لیکن ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو تو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا، اور دوسری طرف کتنے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ تو یہ کس کی وکٹری ہے اور کس کی ڈیفیٹ ہے؟ اسرائیل کی بات کریں تو یہ آن گراؤنڈ اپنے کافی آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے لیبنان کے ساتھ ڈیل کی تھی جس میں حزب اللہ بھی شامل تھا کہ حزب اللہ کی طرف سے لیبنان کی سائڈ سے کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا اسرائیل پر۔ انہوں نے پہلے حزب اللہ کو کافی حد تک ویک کیا ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو مار کر۔ حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل تھی کہ اس کے بعد حزب اللہ کی کارروائیاں کس حد تک متاثر ہوئیں اور وہ سیز فائر کرنے پر مجبور ہوئے لیبنان کی حکومت کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیریا میں ایک بہت بڑی وکٹری حاصل ہوئی اسرائیل کو، بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس بشار الاسد کی حکومت کا جس کو ایران سپورٹ کرتا تھا، اور وہاں سے ایران کا ایک کی روٹ ڈسٹرپٹ ہوا جہاں سے وہ ویپن سپلائی کرتا تھا ایکسس آف ریزسٹنس کو۔ تو کافی حد تک حزب اللہ ویک ہوئی اور سیریا میں ایران بیکڈ گورنمنٹ کا خاتمہ، ان دو چیزوں نے اسرائیل کو کافی زیادہ امبولڈن کیا، اور ہم نے بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ایکسس آف ریزسٹنس کو کتنی بری طرح سے دھچکے لگے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا سیریا کے اندر ایران کی ایمبیسی کو تباہ کیا گیا جس میں کئی ایرانی جنرلز موجود تھے۔ ایران کی اپنی جو پاسداران انقلاب ہے ان کے کئی ٹاپ کمانڈرز مارے گئے اسرائیل کے ہاتھوں۔ اسماعیل ہنیہ کی اسیسینیشن ہوتی ہے ایران کے اندر جب وہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ کی حلف برداری کے لیے موجود تھے تہران میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کانسپیریسی تھیوریز کی بات کریں تو ایران کے اپنے پریزیڈنٹ اور اپنے فارن منسٹر وہ بھی ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا نشانہ بن گئے، اور مطلب آپ دیکھیں کہ ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس سے جڑے کتنے ٹاپ آفیشلز مارے گئے پچھلے 6-7 مہینوں میں۔ یعنی ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو کی بات کریں تو اسرائیل کو کافی حد تک کامیابیاں ملی، بیچ میں اسرائیل کو بھی کافی زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبنان کے اندر حزب اللہ کے رضوان گروپ کی جانب سے ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور غزہ کے اندر جس طرح حماس نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور جس طرح حماس ابھی تک ان کا مقابلہ کر رہی ہے، ان کا سامنا کر رہی ہے یحییٰ سنوار کی موت کے باوجود۔ لیکن یحییٰ سنوار کی موت نو ڈاؤٹ حماس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھی جس نے حماس کی لیڈرشپ کو کافی حد تک کیا، لیکن آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز میں زیادہ فرق نہیں آیا۔ تو ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو کافی زیادہ کامیابیاں ہوئی اسرائیل کو، لیکن کیا اوور آل اسرائیل کو اس کا فائدہ ہوا؟ میرے حساب سے بالکل بھی نہیں۔
اگر نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور دنیا میں جس طرح بڑے بڑے مظاہرے نکالے گئے ہیں اسرائیل کے خلاف، اسرائیل نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ جس طرح کی فوٹیجز آئی تھیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا، جو عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، جو زیادتیاں انہوں نے فلسطینی پرزنرز کے ساتھ کی ہیں جیلوں کے اندر، وہ CNN اور BBC نے بھی کور کیا ہے۔ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے، خود انگریزوں نے دیکھا ہے کہ کیا سلوک کیا ہے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ، بچوں اور عورتوں کو بے فضول مارا گیا ہے۔ اس چیز نے اسرائیل کو ایک بہت بڑا نقصان دیا ہے، اور جنریشنز میں ہیٹ انہوں نے ٹرانسفر کی ہے۔ ابھی جو بچہ ہے فلسطین کے اندر جو اس وقت سروائیو کر رہا ہے، جو مشکل حالات سے لڑ رہا ہے، جس کا سارا گھر تباہ ہو گیا ہے، جس کے فیملی ممبرز چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اس کو کیا ہمدردی ہوگی اسرائیل سے، اور کیا وہ ایک نارمل انسان بن پائے گا فیوچر میں؟ یہ چیز اسرائیل کے خلاف ٹرانسفر ہوگی۔ اور نہ صرف یہ چیز، اس طرح کے کئی اور ایلیمنٹس ہیں جس کو اگر ہم ڈیپلی اینالائز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے کتنے بھونڈے اقدامات کیے ہیں جو فیوچر میں خود ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں۔ جس طرح کی نفرت کو انہوں نے جنم دیا ہے، یہ لانگ ٹرم میں اسرائیل کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے، اور یہ خود ویسٹرن اینالسٹ لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے مستقبل کے حساب سے اپنے لیے کوئی اچھا سامان تیار نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حماس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کرنے میں بھی ناکام رہے۔ انہوں نے ایکسس آف ریزسٹنس کو ایک بہت بڑا دھچکا تو پہنچایا، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکے، اور دونوں سائڈز جنگ کر کر کے تھک چکی تھیں۔ اسرائیل کی بھی بہت سی انرجیز کنزیوم ہوئی تھیں، اور دوسری طرف سے ایکسس آف ریزسٹنس کی بھی، اور اسرائیل کو بھی کوئی ایک اطراف سے حملے کا سامنا نہیں تھا۔ ایک طرف سے غزہ میں یہ حماس سے لڑ رہے تھے، حماس کی گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس کا ان کو سامنا تھا، پھر لیبنان کی سائڈ سے ان کو حزب اللہ کا سامنا تھا، سیریا کی سائڈ سے ایرانین بیک گروپ ان پر حملے کر رہے تھے، اور پھر 1000 میل دوری کے فاصلے سے حوثیز وہ بھی ان پر میزائلز داغ رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے حوثیز کی کیپیبلٹیز کو بھی کافی حد تک ڈینٹ ڈالا ہے امریکہ اور UK کی مدد سے۔ تو ہم اس پوری وار کا جائزہ لیں تو مڈل ایسٹ میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کا آؤٹ کم کیا نکلا ہے کہ اسرائیل مزید ایک ویلن کے طور پر ایمرج ہوا ہے، ایک بیڈ گائے جس سے سارے نفرت کرتے ہیں، جس سے ان کے اپنے الائز بھی تنگ آ چکے ہیں۔ فرانس نے کس طرح کی تنقید کی ہے ہم نے دیکھا ہے، کیئر سٹارمر کی حکومت نے کس طرح کی تنقید کی ہے، خود بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیسی تنقید کی ہے، MBS جو ان سے ہاتھ ملانے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پوری دنیا میں جو اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے ہم ایکسس آف ریزسٹنس اور حماس کا نقصان دیکھیں تو ان کا آن گراؤنڈ کافی زیادہ نقصان ہوا، ان کو ٹیکٹیکل لیول پر کافی بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ بگ بلوز جسے ہم کہتے ہیں نا، اسرائیل نے ان کو بگ بلوز پہنچائے ہیں، مطلب بڑے بڑے پنچز مارے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حماس کو کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کر سکے یا ایکسس آف ریزسٹنس کو ڈسمینٹل کر سکے۔ ایکسس آف ریزسٹنس بھی کم بیک کرے گا جیسے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے، اور حماس بھی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ری گروپ کرے گا۔ حماس میں تو مزید لوگ اب نیچرلی شامل ہوں گے، جس تعداد میں انہوں نے وہاں پر لوگوں کو مارا ہے وہ اسرائیل کے خلاف اب بدلے کی آگ میں لڑیں گے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ ابھی ایک وقتی سیز فائر ہوا ہے۔ میں اس کانفلکٹ کو لانگ ٹرم میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح یہ چلتا آ رہا ہے پچھلے 70-80 سالوں سے، یہ آگے بھی چلے گا، اور غزہ کی ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی اب دیکھنا ہے وہ کیسے ہوگا۔ پہلے تو اسرائیلیوں نے یہ تک کہا کہ اس لینڈ پر اب کوئی بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ جتنے بھی لوگ بچے ہیں ان کو کسی دوسرے ملک میں شفٹ کر دو۔ یہ تو ان پروپوزلز پر بھی کام کر رہے تھے، لیکن امریکہ نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، 2 ملین کی پاپولیشن ہے، اتنی آسانی سے آپ ان کو ڈسپلیس نہیں کر سکتے۔ اور اس میں چائنا اور روس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے بھی اسرائیل کو سمجھایا ہے کہ اب آپ کو ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ اسرائیل اب ایک بفر زون بھی بنانے کا سوچ رہا ہے کہ غزہ کے اندر مزید ٹیریٹری پر قبضہ جمایا جائے اور اس کو ایک بفر زون میں کنورٹ کیا جائے، اور غزہ کے پاس جو آلریڈی بہت کم ایریا ہے وہ مزید بفر زون میں کنورٹ ہو جائے گا اسرائیل کی ضد کی وجہ سے۔ وہ آلریڈی ایک بفر زون ہے، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور کلومیٹرز ایڈ ہوں اس بفر زون میں تاکہ غزہ کے لوگوں کے پاس ایریا مزید کم ہو۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک فلسطینین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، وہ سارے معاملات دیکھے، وہ حماس کو کوئی جگہ نہ دے، وہ پولیٹیکلی چیزوں کو آگے لے کر چلے اعتدال والے طریقے سے۔ لیکن یہ ساری بڑی پاورز یہ بھی کہتی ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے قیام تک اس کا الٹیمیٹ فیصلہ نہیں ہوگا۔ بائیڈن نے جاتے جاتے ایک بہت بڑا اعلان تو کر دیا اور بہت بڑی اپنی وکٹری شو کی۔ بائیڈن پچھلے 1.5 سال میں کچھ نہیں کر سکے، لیکن اب وہ یہ شو کرا رہے ہیں کہ یہ میری ایڈمنسٹریشن کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم ڈیٹیلز میں جائیں تو بائیڈن کے ساتھ ساتھ اس میں ٹرمپ کی ٹیم کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے۔
ٹرمپ نے جو ان سب کو خبردار کیا تھا اور جس طرح ٹرمپ کے اسپیشل انوائے گئے وہاں پر مڈل ایسٹ میں، نیتن یاہو سے ملے اور بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کیا دوحہ میں، تو یہاں پر ٹرمپ کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد یہ سیز فائر ڈیل کس طرح آگے بڑھے گی؟ کیا یہ سکسیسفلی پلان کے مطابق آگے چلے گی؟ کیا ایکسس آف ریزسٹنس کم بیک کرے گا؟ کیا اسرائیل دوبارہ غزہ پر چڑھائی کرے گا؟ کیا غزہ کی ریہیبلیٹیشن ہو پائے گی؟ یہ جنگ دوبارہ ری سٹارٹ ہوگی یا آپ کے خیال میں خطے میں ایک دیر پا امن قائم ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔